السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، کسی شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی باوضو شخص یعنی جس کا وضو ہے، اگر وہ تمباکو، گٹکا، سگریٹ، بیڑی، حقہ، پان وغیرہ استعمال کر لے تو کیا اس شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے، اگر کوئی شخص وضو ہونے کے باوجود یہ سب چیزیں استعمال کر لیں، یعنی گٹکا، تمباکو وغیرہ، اور اسی طریقے سے کچی پیاز ہے، کچی لہسن کھا کر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی باوضو شخص ان تمام چیزوں کو استعمال کر لے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد میں وہ ڈائریکٹ مسجد میں داخل نہ ہو۔ مسجد میں داخل ہونا مکروہ ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے بعد میں منہ سے بدبو آئے گی، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوگا، نمازیوں کی تکلیف کا باعث بنے گا، اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ جیسا کہ ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں نقل کیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، کہ جو شخص اس بدبودار درخت سے کھا لے تو وہ شخص ہماری مسجد کے بالکل قریب نہ آئے۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، اس لیے کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجدوں میں صرف انسان ہی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ میں فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں مسجد میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی شخص ان تمام چیزوں کو استعمال کرے تو استعمال کرنے کے بعد میں وہ ڈائریکٹ مسجد میں داخل نہ ہو، وضو ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ کلی وغیرہ کرے اچھی طریقے سے، تاکہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی بدبودار چیز مسجد میں نہ جلائے۔ یہاں تک کہ ماچس کی تلی جلانے سے بھی علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک بدبو دار چیز ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چاہیے کہ جو بھی چیز بدبودار ہو اس کو استعمال کرنے کے بعد میں مسجد میں داخل نہ ہو۔ جیسا کہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لہسن کھا لے تو وہ ہماری مسجد کے بالکل قریب نہ آئے۔ دیکھو، قریب آنے سے بھی جو ہے منع کر دیا ہے۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہونا ان حالتوں کے ساتھ میں مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مسجد میں آ جائے، ان چیزوں کو کھانے کے باوجود ڈائریکٹ مسجد میں داخل ہو جائے اور نماز پڑھ لے تو اس شخص کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی ہوگی، مکمل اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس کا گناہ جو ہے الگ ہوگا، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ نماز اصل تو جو ہے نا نام ہے منہ سے عبادت کرنے کا اور جسم سے حرکت کرنے کا۔ اور قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے نماز کی حالت میں تو منہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی منہ سے جو ہے بدبو اٹھے گی تو اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آئے تو ہم اپنے منہ کو پاک صاف کر کے آئے، تاکہ جو ہے ہم صحیح منہ سے
اللہ کے کلام کو پڑھے، تسبیحات کو رکوع میں سجدوں میں جو ہے ادا کرے، اور قادم اتحیات صحیح طریقے سے پڑھے، اور درود شریف وغیرہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے پڑھے، دعائے معصورہ وغیرہ ہم پڑھے۔ تو بہرحال کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ اور ہم مسجد میں جانے لگے تو جن کو بھی جو ہے گٹکا کھانے کی عادت ہے، تمباکو کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، اور حقہ نوشی کی عادت ہے، بیڑی پینے کی عادت ہے، تو ان حضرات سے گزارش ہے کہ بھائی مسجد میں جانے سے پہلے اپنے منہ کو اچھی طریقے سے دھو لے، صاف کر لے، یا سونف وغیرہ استعمال کر کے جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔